پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں خلیل جبیر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالاتی زندگی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اولو العزم مرسلین میں سے ہے۔ تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش، آپ کا اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینا، اور اس کے علاوہ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ آئے سب سے پہلے آپ کی تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن طارق ہے۔ آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ کو ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی اولاد سے ہی ہے، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے اور آپ کا یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ خلیل یعنی گہرا دوست، حلیم یعنی بہت تحمل والا، اواہ یعنی بہت آہ بھرنے والا، منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا، صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کی والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے گئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عظمت سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ مفسرین اور مؤرخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑے کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کے روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہے، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہخانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہی آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہخانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بلتے تھے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اعلیٰ و عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے چند اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ نماز سے آپ علیہ السلام کی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے اور اس پر غمگین ہوتے تھے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ تھے۔ دوستو، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کا کیسا شوق تھا اور نماز سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو یہ بات غمزدہ کر دیتی تھی کہ لوگ اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہے۔
آج ہم لوگوں کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ غور کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشائے ہے، وہ عبادت کا اتنا شوق رکھے، اور ایک ہم ہے کہ جن کا عمل نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بخشش ہوگی بھی کہ نہیں، پھر بھی ہم نماز سے غفلت ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے روزانہ 5 دفعہ ہمیں آواز آئے مگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ہمیں اپنی دکان کی فکر تو ہے، اپنے کاروبار کی ٹینشن تو ہے، اپنی نوکری پرواہ تو ہے، لیکن افسوس نماز کی کوئی فکر نہیں۔ اے کاش ہمیں نماز کی فکر، ٹینشن اور پرواہ نصیب ہو جائے، آمین۔ پیارے دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں، اس بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جو نماز کی پابندی کرے گا، یہ اس کے لیے نور، برہان یعنی رہنما اور نجات ثابت ہوگی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ نور کے فیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہے، اور بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ حال ہوگا قیامت والے دن بے نمازیوں کا۔ آئے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثالی تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہو، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے، میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنے بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا، اور اسے اپنی رحمت کے قریب کر دوں گا۔ حاف علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ فکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی رضا و تسلیم کی مرتبے کا اظہار کرتا ہے۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ سخاوت اور مہمان نوازی میں آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے، آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا جن سے آپ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کے ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے، کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانیوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک برپا بنا ہوا بچڑا لائے اور ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا، مہمانوں کو ان 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا، اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان
مہمان سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کرے، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کی یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے بتایا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندے آپ ہی ہیں؟ فرمایا، میں۔ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ نے کس سبب خلیل بنایا؟ عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی ہے، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور کتم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے منبر پہ خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے یعنی معانقہ کی فرمایا۔ اسلامی عقیدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفری عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں وغیرہ کی پرستش یعنی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرایے میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرے رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔
اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دے دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب نہیں ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان کا معبود ہونا باطل ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اپنے چاچا سے آغاز فرمایا اور اسے شرک سے باز رہنے اور اللہ پاک کو ہی معبود حقیقی ماننے کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا چاچا آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کا دشمن ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 42-43 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ، تم کیوں ایسی کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ پیارے دوستو، آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کو باپ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا چاچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مسالک الحا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا مفہوم ہے ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد اور ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود کہ آپ عم یعنی چاچا ہے۔ الغرض آپ علیہ السلام نے اپنے چاچا کو ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، جسے قرآن پاک نے ان لفظوں سے بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ آپ علیہ السلام کے چاچا نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، وہ آپ کا دشمن ہو گیا، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کے اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ باز نہ آئے اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے قالوا اقتلوہ او حرقوہ، بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ نمرود اور اس کے قوم آپ علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر حسبی اللہ و نعم الوکیل ہی تھا، یعنی میرا اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرا حال کو جاننے میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ تب اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، اور کچھ نہ جلایا اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ دوستو، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مختصر واقعات۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے اور سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔